میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں جن کی مور دین 5 to 8 ایئر جو بے اولاد تھے. اب اللہ نے ان کو 2 بچے دیے ہیں، کسی کے 1 بچہ ہے، کسی کے 2 بچے ہیں. دما، ہیپیٹائٹس، شوگر اور جتنی بھی چائلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، فیمیل سے میل سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سارے کیسز ریکور ہو رہے ہیں جو ایلوپیتھی میں یا دوسرے سسٹم آف میڈیسن میں وہ کیوریبل نہیں سمجھے جاتے تھے. آنے والی صدی یا آنے والے ٹائم کے لیے ہومیوپیتھی کے ایک بہترین ایک سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے. السلام علیکم، میں ہوں مامون احمد. ارض و سما کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوگی کہ معاشرے کے ان تمام سلگتے مسائل کی طرف نہ صرف توجہ دلائی جائے بلکہ جو عجیب و غریب نظریات بن چکے ہیں طب کے حوالے سے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کریں. آج ہم ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے بارے میں اس پروگرام میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی جو آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر مظہر راجہ ہے اور میں 20+ ایئر سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں. اس میں ڈفرینٹ کائنڈ آف پریکٹس ہے. آپ یو کین سے کہ جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں جس میں دما، ہیپیٹائٹس، شوگر اور جتنی بھی چائلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، فیمیل سے میل سے ریلیٹڈ ہیں، جو کیوریبل نہیں ہے ڈیزیزز، جو آپریشن کیسز ہے، آپریشن جن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، وہ بے شمار کیسز ہیں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تو شفا من جانب اللہ ہے. تو بہت سارے کیسز ریکور ہو رہے ہیں جو ایلوپیتھی میں یا دوسرے سسٹم آف میڈیسن میں وہ کیوریبل نہیں سمجھے جاتے تھے وداؤٹ سرجری. تو اس طرح کے بھی کیسز جو ہے نا بے شمار ڈیل کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی صدی یا آنے والے ٹائم کے لیے ہومیوپیتھی کے ایک بہترین ایک سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے جس کا اس میں یہ ہے کہ روٹ کاز کو ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر کے اس کا کیور کرتے ہیں، اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں، ڈیزیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ واٹ از دا پیتھوفیزیالوجی، اس ڈیزیز کی روٹ کاز کیا ہے، ہم اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. اور اس کی ہم فیملی ہسٹری لیتے ہیں، اس کی اولڈ ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی، اس کی جینیٹک جتنی بھی ہسٹری اس کو سامنے رکھ کے، اور اس کے جتنے بھی چاہے وہ اس کے سائیکولوجیکل ہسٹری ہے، اس کو کوئی اسٹریس ہے، اینی ٹائپ آف اس کی روٹ کاز ہے، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو بیس کر کے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار کیس ہیں جو وہ سکسیزفل ہو رہے ہیں اور افاقہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہومیوپیتھک از اے پرماننٹ کیور، ناٹ جسٹ لائک پاسٹ ٹائم. دیکھیں ہومیوپیتھک جتنے بھی سسٹمز ہیں دنیا میں اس وقت، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکمت یا ہربل آپ کہہ سکتے ہیں، ایکوپنچر ہے، اس میں بے شمار اس کی فارمیسی کا ڈیفرنس ہے. فرض کر لیں کہ ہماری میڈیسنز ہیں وہ ویجیٹیبل سے بن رہی ہیں، نو سوڈ سے بن رہی ہیں، منرل سے بن رہی ہیں، اور ڈفرینٹ جو ہے نا پوائزن ہیں. تو ہماری جو میڈیسن کا بیسیکلی جو فارمیشن ہے یا پروڈکشن ہے اس کا ڈیفرنس ہے. ہومیوپیتھی ایک پوٹنٹائز فارم ہے اور حکمت میں کروڈ فارم میں چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل مرکری آپ کو لے لیں، پارا کے اندر پارا کروڈ فارم میں یوز ہوگا حکمت میں. یا آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ اینی ٹائپ آف ویجیٹیبل، فروٹ اور روٹ آف اینی یو کین سے اینی پلانٹ، تو وہ را فارم میں یوز ہوتا ہے. ہومیوپیتھی میٹیریل سے ہٹ گیا ہے. چونکہ ہماری یہ ڈاکٹر ہانیمن جو جرمن میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک ہومیوپیتھک سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ ہومیوپیتھک وی ایف ٹریٹمنٹ ایسا ہے جس میں کروڈ فارم سے ہٹ کے اس کو بالکل، یعنی کہ جو ہومیوپیتھک کا لا ہے وہ یہ کہتا ہے ہماری باڈی کے اندر جیسے امیونٹی ہے، تو ہماری باڈی کے اندر قوت وائٹل فورس ایک ہے، وہ امیٹیریل ہے جو باڈی کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کو امیٹیریل کو ہیل کرنے کے لیے ایک امیٹیریل فورس کی ضرورت ہے. اور ہومیوپیتھی چونکہ را میٹیریل سے ہٹ کے پوٹنٹائز کیا جاتا ہے اس کو، اس میں میٹیریل کم سے کم، فرض کر لیں کہ 30 طاقت کی ہومیوپیتھی پوٹنسی ہے اور اس میں میٹیریل کم زیادہ ہوگا. اگر ہم اس کو 1000 یا لاکھ میں لے جائیں گے تو بالکل اس میں پارٹیکل نظر نہیں آئیں گے. تو عام لفظوں میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں تو دوائی نہیں ہوتی. 1 ڈے بیبی سے لے کے مور دین 80 ایئر اولڈ
ایوری یعنی کہ جتنے بھی ہیں آپ میل ہے فیمیل ہے چائلڈ ہے اس میں چونکہ امیٹیریل یا فورس اس میں یوز ہو رہی ہے اس میں سائیڈ افیکٹ کے بہت کم چانس ہوتے ہیں. یعنی کہ ہومیوپیتھی کے اندر یہ ہے کہ فاسٹ جینٹل پرماننٹ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو تیزی سے شفا دے اور آسانی سے اور کمپلیٹ کیور. بہت اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا. تو ہومیوپیتھک از فاسٹیسٹ ٹریٹمنٹ ان دا ورلڈ. ہومیوپیتھک دنیا کا تیز ترین ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس کا ایک ڈراپ زبان پہ آپ جب ڈالتے ہیں یا اس کی ٹیبلٹ زبان کے اوپر رکھتے ہیں ود ان 1 منٹ ود ان 10 سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کے اندر تھرو نروس سسٹم اس کا امیڈیٹلی افیکٹ ہوتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کا. میرے پاس بے شمار کیسز ایسے ہیں جن کو ایلوپیتھی یا دوسری پیتھیز میں ڈرپس بھی لگ چکی ہیں, کڈنی پین ہے یا ابڈومن پین تھا, ٹوتھ ایک تھا, تو ان کو ود ان 1 منٹ ریلیف ہوا ہے. چونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا آپ ایلوپیتھی کے اندر آپ انٹیک کرتے ہیں میڈیسن, وہ جب بلڈ کے اندر شامل ہوتی ہے تو اس کے اندر میڈیسن کا ایفیکٹ شروع ہوتا ہے یا ڈرپ کی فارم میں یا انجیکشن کی فارم. لیکن ہومیوپیتھی کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ڈراپ یا آپ کی انجیکشن ہے وہ اس وجہ سے ہے ایک بچہ وامٹ کر رہا ہے اس کی زبان پہ ایک ڈراپ ڈال دیں یا ایک ٹیبلٹ رکھ دیں وہ تھوک دیتا ہے, لیکن وہ میڈیسن کا ایفیکٹ یعنی کہ آپ جیسے موبائل کو ٹچ کرتے ہیں آپ کا ڈراپ آپ کی زبان پہ ٹچ ہو گیا اور اس کا ایفیکٹ ہو گیا. تو اس میں یہ ایک مسکنسپشن ہے اور یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا ہومیوپیتھی کو انٹرسٹ کرتے ہیں وہ ریڈ کریں, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ہومیوپیتھک بک اسٹڈی کریں کہ کیوں ہومیوپیتھک کا جو فاؤنڈر ہے ڈاکٹر ہانیمان وہ ایک ایلوپیتھک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا, وہ ادھر سے ہٹ کے ہومیوپیتھک اس نے اڈاپٹ کی اور یہ دنیا کا تیز ترین ٹریٹمنٹ ہے. اس وقت میں کسی سسٹم کے اگینسٹ تو نہیں بات کرنا چاہ رہا. کائنات کے اندر جتنے بھی رائج الوقت سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے, ایلوپیتھی ہے, حکمت ہے, چائنیز ہے, ہومیوپیتھک ہے, سب کا اپنا ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو لانگ ٹائم جو ایلوپیتھی یوز یا دوسری پیتھیز ہیں, ہربل ہے, دائیں بائیں میڈیسن یوز کر چکے ہیں تو بے شمار لوگ ہیں جن کے آفٹر افیکٹ میڈیکیشن کے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات مزے کی ہے کہ بہت زیادہ جو اس سسٹم ایلوپیتھک سے وابستہ لوگ ہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری سے جن کا تعلق ہے, چاہے جن کا آرمی سے تعلق ہو, پولیس سے تعلق ہو, آپ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, تو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایلوپیتھک سے وابستہ بھی ہیں وہ بھی ہومیوپیتھی کی افادیت کو جان چکے ہیں اور ہومیوپیتھی کی طرف آ رہے ہیں. اور میرے پاس جو زیادہ تر کیسز ہیں اس میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایوری ٹائپ آف یعنی کہ ٹریٹمنٹ ہے, جس میں آپ کا فلو نزلہ سے لے کے آپ کا ٹیومر سے لے کے آپ کے باڈی کے اندر جو فیمیل فائبرائڈز ہے, آپ کے اسپائن کے پرابلمز ہیں, برین کے پرابلمز ہیں, فٹس ہیں, اور اس کے علاوہ انیمک کنڈیشن جتنی بھی ہے, اور انفرٹیلیٹی کی کیس ہیں, جو بے اولاد لوگ ہیں جن میں کیوریبل ریٹ بہت کم ہے لیکن باقی سسٹم ہے, لیکن ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر, ہم کہتے ہیں نا لفلاں مرض لا علاج ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز پیر کی صورت میں پیدا کی ہے. تو دنیا کے اندر کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا جس کے لیے شفا چاہے میرے پاس نہیں ہو, کہیں اللہ نے اس دنیا میں کائنات میں رکھ دیا. تو ہومیوپیتھک بہت زیادہ, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ لوگ اب دیگر طریقہ علاج سے ہٹ کے ہومیوپیتھک کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں جن کی مور دین 5 to 8 ایئر جو بے اولاد تھے, اب اللہ نے ان کو 2 بچے دیے ہیں, کسی کے 1 بچہ ہے, کسی کے 2 بچے ہیں. اور میرے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے جس میں گائنیکالوجسٹ نے کہا تھا کہ آپ آؤٹ آف کنٹری آپ کہیں بھی جائیں آپ کا کیوریبل کیس نہیں ہے, آپ کے اندر ایگز پروڈیوس ہونا فیمیل کے اندر بند ہو گئے. اور اس کو بھی آفٹر 1 ایئر جب پیشنٹ آیا تو اس کی بھی وہ کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. جی ہومیوپیتھی, میں تو ہومیوپیتھی کا دفاع کروں گا لیکن میں ایلوپیتھی کے بھی اگینسٹ نہیں جاؤں گا. ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں, ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا, کوئی بھی سسٹم ہے. لیکن یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر کیور ہوتا ہے,
باقی سسٹم کے اندر مینجمنٹ ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، ایک پیشنٹ ہے وہ ہائپر ٹینشن کا ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، پین ہے، اس کو سروائکل پین ہے، اس کو نی جوائنٹ کا پین ہے، اس کو سٹمک میں کوئی جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی آئی بی ایس بہت بڑی یعنی کہ آج کل ہے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم، وہ ایلوپیتھی میں یا باقی پیتھیز میں ٹریٹیبل ہی نہیں ہے. اور اس سسٹم کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹم، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس، ایک ٹائیفائڈ کا پیشنٹ ہے، ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے یا آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے، وہ ہم ناٹ ون میڈیسن فار ایوری باڈی، 100 پیشنٹ ہیں، 100 کی ڈفرینٹ میڈیسن آئے گی. اس کی کانسٹیٹیوشن، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کی فیملی ہسٹری، اور اس کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ کیا کمپنی لائک کرتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی لائک کرتا ہے، وہ ڈس لائک کرتا ہے. تو ہر انسان کی انڈیویجول ایک میڈیکیشن ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں، فزیولوجیکل کہیں، آپ مینٹلی کوئی ریٹارڈیشن کی بات کرتے ہیں، برین کے اندر کوئی سٹریس، انزائٹی ہیں، تو اینی ٹائپ آف ڈیزیز ہیں. ہومیوپیتھی چونکہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا سسٹم نہیں ہے جس کی پروونگ ہیومن بینگ پہ ہوئی ہو. تو ہومیوپیتھک ماس وائز دنیا میں پہلا سسٹم ہے جس کی پروونگ انسانوں پہ ہوئی ہے، اور انسانوں کے نے جو فیل کیا ہے وہ انسان بتا سکتا ہے، اینیمل بتا نہیں سکتے. اس والے سے اس میں ایسی میڈیسنز یوز ہوتی ہیں جس میں نوسوڈز بھی ہیں، پلانٹس بھی ہے. اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ میٹیریل ختم ہو جاتا ہے، امیٹیریل، اور یہ کیور کرتا ہے، مینجمنٹ نہیں کرتا. آپ 3 منتھ یا 6 منتھ آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، آپ چاہے 20 سال پرانا مرض ہے آپ کا کیور ہو جاتا ہے. اور ایمرجنسی میں میں نے آپ کو ذکر کیا ود ان 1 or 2 منٹ ریلیف مل جاتا ہے. جسٹ لائک آپ آئی سی یو میں آپ ایمرجنسی جاتے ہیں، جسٹ لائک ایسے ہوتے ہیں. جی ہومیوپیتھی ایلوپیتھی کی نسبت تو مہنگا نہیں کہہ سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن کی پرائسز جو ہے نا انکریز کر رہی ہیں، ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو. تو اس میں جو پاکستانی میڈیسنز ہیں وہ اگر 300 کی ہے تو جرمنی کی ہے وہ 1000 کی ہوگی. اس حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ میڈیکیشن، آپ کون سی آپ میڈیکیشن یوز کر رہے دے رہے ہیں، چاہے وہ امپورٹڈ ہے یا لوکل ہے. اس حوالے سے دوسرا ایک میں آپ کو بات بڑے مزے کی کہوں گا کہ آپ لوگ یا باقی کمیونٹی کے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہے کہ سب سے جو مہنگا وکیل ہے وہ اچھا ہوگا. تو ہومیوپیتھی کے اندر ہے آپ جتنی کوانٹٹی، آپ کوالٹی دیکھیں تو جتنا کسی کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، جتنا میڈیسن کے پہ گرپ اچھی ہوگی، اس کی اپنے چارجز زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کی فیس زیادہ ہو سکتی ہے. کہ جس نے ہومیوپیتھی کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اور اس میں 2 چیزیں، ایک تو میڈیکیشن کا میں نے بتا دیا، دوسرا ہر ایک کی اپنی چارجز. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر بھی سب کچھ کے باوجود بھی وہاں پہ جہاں لاکھوں کا، کروڑوں کا، آپ بے شمار لوگوں کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں کہ مور دین 50 لاکھ، لیور ٹرانسپلانٹ ہے 1 کروڑ سے ابو ہے. لیکن بے شمار کیسز ہیں ہمارے پاس ڈائلیسس والے آئے ہیں جو کیور ہو گئے. تو میرے خیال کے مطابق جو ڈائلیسس کا اخراجات ہیں جو ویک میں 3 to 4 ٹائم یا 2 ٹائم ہوتے ہیں، وہ پلس اگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ جائے تو وہ، اس سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہومیوپیتھی از اے ویری چیپ دین ایلوپیتھی اور دین ادر سسٹم آف میڈیسن. بہت اچھا آپ نے کویشچن ریز کیا ہے. تو مہنگائی کے دور میں میں سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا فار آل لسنر ویورز جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا کھانا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کیا نہیں کھانا چاہیے. سب سے پہلے ہم اگر آرٹیفیشل لائف سٹائل سے ہٹ جائیں، ہم جتنا بھی بیکری آئٹمز ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ اوائڈ کریں، کوشش کریں جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہیں آپ کا، پیزا، برگر، سینڈوچز، تو جنک فوڈ سے اوائڈ کریں. آپ جتنے بھی کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کریں. اس میں آپ اپنی باڈی کو ریفیل کر سکتے ہیں. آپ کو وہ چیز کھائیں جس کے اندر نیوٹرینٹ زیادہ ہیں. آپ نیوٹرینٹ زیادہ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اخراجات زیادہ کریں. آپ بہت ساری فروٹ اگر مہنگا ہے تو آپ 2 سے 3 کھجوریں لے سکتے ہیں صبح ناشتے سے پہلے. آپ ½ ٹی اسپون شہد لے سکتے ہیں، اور آلمنڈ کا یوز کر سکتے ہیں. 1-2 دانے آپ ارلی مارننگ لے سکتے ہیں.
وی شوڈ کیپ بیلنس بٹوین ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ. ہم کھاتے کیا ہیں, ہماری ایگزرشن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ, میں ریکویسٹ کروں گا, گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ایگزرشن 20-30 منٹ 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے نکالیں, اور نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے نا واک کریں, ایکسرسائز کریں. آپ گاڑی بائک اگر نہ چلائیں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, تو انسانی باڈی پہ جو ہے نا زندگی نام حرکت کا ہے. آپ کے مور دین 50 ڈیزیزز, آپ کا ہائپر ٹینشن, آپ کا کارڈیک ڈیزیز, آپ کا اوبیزٹی, آپ کی کڈنی ڈیزیز, آپ ریسٹ پہ ہوتے ہیں, بے شمار آپ کی کڈنی بونس کے اندر سے کیلشیم نکل کے آپ کے کڈنی سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کی فیٹی لیور ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ سادہ غذا لیں, آپ ریچ ڈائٹ کم لیں. ریچ ڈائٹ کم لینے سے کیا ہوگا کہ آپ اوور ویٹ نہیں ہوں گے, آپ بے شمار بیماریوں سے بچیں گے. جو سنت طریقہ ہے, جو سادہ طریقہ ہے, آپ جو ہے نا گاڈ میڈڈ چیزیں کھائیں, ہیومن میڈ چیزوں سے اوائڈ کریں. گاڈ میڈڈ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے گرو کیا زمین کے اندر ہیں. جتنے بھی آپ کے قرآن کے اندر ذکر ہے میوہ جات کا, آپ فروٹ لیں, جو چیپ فروٹ ہے وہ لیں. آپ سب سے پہلے آپ وٹامن سی کی بات کرتے ہیں. وٹامن سی ضروری نہیں ہے آپ سیب کے اندر ہو, وٹامن سی گاوا کے اندر سب سے زیادہ ہے, اور گاوا از ناٹ مور ایکسپینسو. اور اس کے علاوہ آپ جو بیر ہیں موٹے والے, اس کے اندر وٹامن سی ہے. اور اسی طرح آپ کی ریڈ گرین چلیز کے اندر ہیں. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں فل آف نیوٹرینٹ ہیں. فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں, نیچرل لائف سٹائل اپنائیں, اور نیچر کے اگینسٹ جائیں گے اس کے آفٹر افیکٹ آئیں گے. ہم جو ہے نا سن لائٹ اور مون لائٹ کا ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں, اور رات کو نہ لیٹ جاگیں, اور ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. جو گورو نے کہا ہے کہ یہ ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر ارلی اٹھتے ہیں اور نیند اپنی پراپر اپنی سلیپ پراپر کریں, اپنی ڈائٹ ٹائم پہ لیں, آپ اوور ایٹنگ نہ کریں, اور زیادہ کھانے سے کوئی صحت مند نہیں ہوتا. ایکسرشن کریں جتنا ہو سکے. کبھی بھی جو ہے نا زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے, کم کھانے سے جو ہے نا وہ بیمار نہیں ہوتا. تو